ایک آدمی نے اس طریقے سے خواب دیکھا کہ آنے والے کل کو کچھ ہونے والا ہے، آج اس نے دیکھ لیا، اس پر وہ کشف ظاہر ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواب کی دنیا جیسا کہ اکثر لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں، اور اچھے ہوں یا برے. اب ہماری یہ گفتگو عالم خواب کے تعلق سے شروع ہو رہی ہے. اس میں کئی ویڈیوز کی ضرورت پڑے گی ہماری بات مکمل کرنے کے لیے. خواب ایک ایسا حساس ڈپارٹ ہے، ایک ایسی علم کی گہرائیوں والی بات ہے، اور جتنے ہی یہ خطرناک ہے اتنے ہی آدمی اس میں بے احتیاطی کرتا ہے. سب سے پہلے میں خواب کی حقیقت کیا ہے، اللہ و رسول کے نزدیک خواب کی کتنی سچائی ہے، اور خواب میں ظاہر ہونے والی چیزیں حقیقت سے کیا تعلق رکھتی ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. اس کے بعد اس کے بہت سارے نکات آپ کے علم میں لانے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اکثر آپ لوگوں نے صوفیہ کے زبانی یہ باتیں سنی ہوگی. حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: کیا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے، یہ تو آپ نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سن لی. اب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خواب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. سورہ یوسف کے اندر وہ کیا تذکرہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ کیا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. سمجھ آیا؟ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی خواب کا تذکرہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا. تو اس سے خواب کی حقیقت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ خواب واقعی کچھ حقیقت سے تعلق اس کا ہوتا ہے. اور یہ سب ایک سالک پر بھی ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک آپ نے خواب دیکھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرو، ہے نا.
تو بہت سارے واقعات جو ہے خواب کی سچائی کے تعلق سے ہمارے لیے دلیل کے طور پر موجود ہے. اور یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ یہ اہم چیز یہ ہے، یہ ہوتا کیسے ہے. یاد رہے، جب سالک کا نفس، یعنی جب سالک کا نفس ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے تصفیہ قلب حاصل کر لیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جب ہم ریاضت کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے نفس کو ریاضت کے ذریعے جب ہم پاک کر لیتے ہیں، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، تو اس کے بعد تصفیہ قلب حاصل ہو جاتا ہے. تزکیہ نفس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ قلب. پہلے تزکیہ نفس ہونے کے بعد پھر تصفیہ قلب ہو جاتا ہے، اور اسے ملک اور ملکوت یعنی ظاہر و باطن پر عبور اور سلوک حاصل ہو جاتا ہے. ہر مقام اس کے حال کے مناسب واقعات کا کشف ہو جاتا ہے، کبھی نیک خواب کی صورت میں اور کبھی غیبی واقعات کی صورت میں. کبھی نیک خواب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی غیبی واقعات کی صورت میں ہوتا ہے. صوفیہ کے نزدیک خواب اور واقعہ میں فرق ہے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. خواب اور واقعہ میں فرق ہے صوفیہ کے نزدیک، اور وہ کیا ہے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے ظاہری اور دوسرے ہے حقیقی. ایک ہے ظاہری اور دوسرے ہے حقیقی. ظاہری میں واقع تو اس بات کا نام ہے کہ خواب میں دیکھے یا ظاہر میں، بالکل ظاہر میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ خواب میں دیکھے یا ظاہر میں. حقیقی طور پر واقع اس بات کو کہتے ہیں کہ خیال کے حجاب سے، جو ہمارے اندر ہم خیال جو کہتے ہیں، خیال کے حجاب سے غیبی تصرف ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیال کے حجاب سے غیبی تصرف ہو گیا ہو. چنانچہ جب روح جو ہے بشری صفات سے تجرد، یعنی جب ہماری روح جو ہے بشری صفات سے تجرد یعنی پاکی حاصل کر لیتی ہے، جو ہماری روح کے اوپر جو اوصاف بشری موجود ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اس سے روح کو ہماری ریاضت کے ذریعے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور مجلیہ روح، یعنی نفس کی پاکیزگی کے بعد قلب مصفہ صاف ہو جاتا ہے، پھر روح مجلہ یعنی روح کے اندر روشنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی وجہ سے روح جو ہے صفات بشری سے تجرد یعنی پاکی حاصل کر لیتی ہے. اسے پاکی حاصل کرنے کے بعد اس کا ادراک یعنی آگاہی حاصل ہو جاتا ہے. تو جب روح مجلہ روشن ہو جاتی ہے تو جو بھی واقعات ہونے ہوتے ہیں اس آئینہ روح کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس روحانی واقعہ مطلوب ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نظر کو الہیت کے نور سے، یعنی کبھی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، خواب کی ایک صورت وہ ہوتی ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نظر کو الہیت کے نور سے مدد مل جاتی ہے، اور اس جسم کا واقع محض ربانی ہوتا ہے. کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں خواب کا تذکرہ، سچے خواب کا ذکر موجود ہے، اور ہماری روح کو جب ریاضات کے ذریعے تجلی ملنا شروع ہو جاتی ہے، جو نفس
तज़किये नफ्स के बाद मुसफ़े कल्ब हासिल होता है, और जब कल्ब मुसफ़ा होता है तो रूह जो हमारी बशरी जो औसाफ हैं, बशरी जो सिफतें हैं, समझ आया, उससे पाकी हासिल कर लेती है। वो पाकी हासिल होने के बाद नेक ख्वाब जो हमको नज़र आते हैं, समझ में आ रहा है, वो ज़ाहिर हो और या हकीकी हो, ये दोनों सूरतें उस पर मुनकशिफ होना शुरू हो जाती हैं। यानी एक तरह का यूँ कह लीजिए कि ख्वाब एक आदमी ने इस तरीके से ख्वाब देखा कि आने वाले कल को कुछ होने वाला है, आज उसने देख लिया, इस पर वो कश्फ ज़ाहिर हो गया, समझ में आया। इसके बहुत सारे जो अक़साम हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत दिलचस्प मौजू है, आप इसको ज़ौक़ और शौक़ से सुनिएगा ताकि आपको और किसी ख्वाब की ताबीर वगैरह बताने वाले के पास जाने की ज़रूरत ना हो। इसके बहुत सारे जो अक़साम है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एक एक टुकड़ों में इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें जो भी हम ख्वाब देखें वो सच्चे ख्वाब हों, और सच्चे ख्वाब की रूहानियत उसके फ़िज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।